اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور تمام شعراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ زیر صدارت عالی قدر محترم احمد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں بزم اتحاد کی جانب سے تمام سامعین سے معذرت چاہتا ہوں، آج کے مہمان خصوصی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے۔ بزم اتحاد جدہ ہر سال مشاعرہ سالار ملت مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کرتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی ملت اسلامیہ کے لیے وقف کر دی، اللہ پاک ان کی خبر میں رحمت کے پھول برسائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ میں گزارش کرتا ہوں بزم اتحاد کے صدر محترم احمد الدین اویسی صاحب سے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ صدر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر سید علی محمود صاحب چیف پیٹرن بزم اتحاد سے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب عبید الرحمن صاحب وائس پریسیڈنٹ بزم اتحاد، جناب حسن بھائی عزیز صاحب، جناب مرزا مظہر علی بیگ صاحب چیف ایڈوائزر، جناب سید خواجہ وقار الدین جوائنٹ سیکریٹری، جناب اسرار احمد میڈیا سیکریٹری، آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس شہ نشین پر تشریف لائیں۔ دیگر اراکین بزم اتحاد جدہ سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری نور صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور پروگرام کی شروعات قرأت کلام پاک سے کریں۔ حافظ و قاری نور صاحب۔ جوائنٹ ایڈیٹر اعتماد نیوز ڈیلی عزیز احمد صاحب سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عبداللہ بھائی سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نئے منتخب شدہ کارپوریٹر پتھر گٹی جناب سہیل قادری صاحب، آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف آئیں۔ حال ذرا سنا دکھ رہا، ذرا تالیوں کی گونج ہونا چاہیے۔ میں حافظ و قاری نور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ. کلام ربانی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ و خالی سلیم خادری صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا
بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دل سے تیری نیت نہ بری، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ان کا تو شعار کریمی ہے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن
आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है, खालिद पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर उस एहसान के, एहसान तो किया जतलाया नहीं, कुर्बान मगर उस एहसान के, एहसान तो किया जतलाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। हाफिज़ व क़ारी सलीम क़ादरी साहब नात शरीफ का नज़राना पेश कर रहे थे। मैं खुतबे इस्तक़बालिया के लिए बज़्म इत्तेहाद के नायब सदर जनाब उबैदुर्रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम ये आलीशान 5वां सालाना मुशायरा बयाद सालार मिल्लत 2016 मुनक़िद कर रहे हैं। मैं अपने आगे की बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा जो सालार मिल्लत की शख्सियत की अक्कासी करता है। ज़िंदगी जिनसे सदा शोला ज़बानी मांगे, इल्म व हिकमत का ख़जाना हमादानी मांगे, ऐसी रफ्तार के दरिया भी रवानी मांगे, ऐसी ललकार के तलवार भी पानी मांगे, ऐसी ही अजीम शान तारीख़ी बेमिसाल और लाजवाब शख्सियत थी सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। हैदराबाद और हैदराबादियों के लिए सालार मिल्लत की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। हम आज पूरे फ़ख्र के साथ इसका एतराफ़ करते हैं। हैदराबादी खाक कहीं भी अब रहे, खुद अपने शहर अजीम तर हैदराबाद में या किसी और जगह, वो अपने मुल्क हिंदुस्तान और शहर की अज़मत को हमेशा याद रखते हैं। जिस तरह यहाँ पर इस मुक़द्दस तरीन सरज़मीन हिजाज़ पर भी हम सब ने अपनी सरज़मीन की सलामती, तरक्की, फ़रोग़ और मोहब्बत की दुआएं हमेशा की है, और ये अल्लाह ताला का करम और मेहरबानी है कि इसने हम सब की दुआओं को क़बूलियत अता की। आज से तकरीबन 26 साल पहले हम सब हैदराबादियों ने वतन से दूरी के एहसास को मिटाने, दोस्ती, मोहब्बत, आपसी इत्तेफाक को बढ़ावा देने की खातिर मिलजुल कर अपने एक दूसरे का गम और खुशी में साथ देने की खातिर इत्तेहाद का अजीम मुजाहरा किया था। इस तरह 26 साल क़ब्ल बज़्म इत्तेहाद जिद्दा का क़याम अमल में आया। एक समाजी और अदबी अंजुमन का आगाज़, जिसका मरकज़ी ख्याल हम सब तारकान वतन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एकजा करना था जहां आपसी इत्तेहाद के ज़रिए वतन की याद, वतन वालों को एक जगह मिल बैठने का मौका फ़राहम करना था। अपने वतन हिंदुस्तान और ख़ुसूसन हैदराबादियों को अदबी, समाजी, मिली और दीनी मालूमात फ़राहम करने, इज्तिमाआत, मुशायरों और महफ़िलों का एहतमाम करना और दामे, दिरमे और सुखने हर वो काम अंजाम देना जिससे आपसी इत्तेहाद, दोस्ती और भाईचारगी को फ़रोग़ हासिल हो। और हम सब इस कोशिश में कामयाब रहे, जिसका सबूत आज ये बैनुल अक़वामी सतह का आलमी मुशायरा है। इस 5वें मुशायरे में आप तमाम सामाईन का बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के सदर अली जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, मुशीर ख़ास डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब और तमाम अरकान बज़्म क़ल्ब की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं और तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब आशिक़ान वतन ने हमारी दावत को कबूल फरमाया और उर्दू दोस्ती और अदब फ़हमी का सबूत दिया। मैं जिद्दा के मुख्तलिफ़ तंजीमों के सदूर व मेंबरान का भी तहदिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से तमाम मेहमान शोरा कराम का खैर मक़दम करता हूँ जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेज़बान शोरा कराम का भी इस्तक़बाल करता हूँ जो काबिल तारीफ़ हैं कि हमेशा इन्होंने अपना दस्त दराज किया है।
جدہ کے معروف شخصیتیں اور ہمارے معزز مہمان خاص طور پہ عبداللہ بن محفوظ صاحب، ندیم ندوی صاحب اور تمام کا میں بزم اتحاد کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خاص طور پہ انڈین اسکول کے پرنسپل مسعود احمد صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میں بزم اتحاد کی جانب سے تمام اخبارات کے عہدیداران، رپورٹرز، خاص طور پہ اردو نیوز، عرب نیوز اور سعودی گزٹ کا استقبال کرتا ہوں اور ہمیشہ تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ بزم اتحاد ریاض، دمام، مدینہ منورہ، ابوظہبی اور کینیڈا سے آئے ہوئے تمام عہدیداران کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خاص طور پر شہباز فاروقی صاحب، جلیل صاحب، عظمت صاحب، عبدالحی صاحب اور اطہر خان صاحب کا۔ حیدرآباد دکن سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب عزیز احمد صاحب، جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد، جناب سہیل قادری صاحب، کارپوریٹر MCH حیدرآباد کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ میں خاص طور پہ بزم اتحاد کے ساتھ ساتھ تمام حیدرآبادی سامعین کی جانب سے سہیل قادری صاحب جو پچھلے ماہ MCH کے کارپوریٹر منتخب ہوئے ہیں، دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام سامعین کی تالیوں کی گونج میں استقبال کرتا ہوں۔ آخر میں ہمارے صدر محترم علی جناب احمد الدین اویسی صاحب اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر سید علی محمود صاحب کا بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی سرپرستی میں بزم اتحاد جدہ کی پوری ٹیم پچھلے 3 ماہ سے اس مشاعرے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور دن رات کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ پرنور محفل سجی ہوئی ہے۔ میں خاص طور پہ اس مشاعرے کے کنوینر جناب یوسف الدین امجد صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی محنت و کاوشوں کو قدر کرتا ہوں جو پچھلے 3 ماہ سے آپ نے دن رات ایک کر دیے تاکہ یہ مشاعرہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ الحمدللہ آج آپ کی محنت رنگ لائی اور یہ مشاعرہ تاریخ میں ایک اور یادگار مشاعرے کے طور پہ یاد کیا جائے گا۔ میرے قابل دوست اور بزم اتحاد کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالقیوم کا بھی بہت ممنون ہوں، آپ کی کوشش، محنت و لگن قابل احترام ہے، آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بزم اتحاد کے مشیر جناب حسن بایزید صاحب کا بھی ممنون ہوں، آپ کے مفید مشوروں سے کام میں آسانیاں ہوتی گئی اور کام آگے بڑھتا گیا، بہت بہت شکریہ بایزید صاحب۔ بزم اتحاد کا ہر فرد اس مشاعرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس مشاعرے کی کامیابی میں سب برابر کے شریک ہیں، لیکن خاص طور پر میں برادر عظمت عمران کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس مشاعرے کی تیاری میں جو تعاون کیا وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ساتھ میں برادر عرفان قریشی، محمود بلشرف صاحب، فاروق احمد صاحب اور عبید باجو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام کی کاوشوں کو بزم اتحاد قدر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس طرح میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر ایک بار آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب عبید الرحمن صاحب۔ خطبہ استقبالیہ کے بعد آج کی اس محفل مشاعرہ کے کنوینر ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز اور بزم کے ترجمان جناب محمد یوسف الدین امجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مشاعرے کے انعقاد کی رسم تقریر کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ تالیوں کی ذرا گونج میں ان کا مائک پر استقبال کریں۔ 4 مہینے کی کٹھن محنت کے بعد ہم یہ مشاعرہ منعقد کر پائے ہیں۔ جناب یوسف الدین امجد صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شانشین پر تشریف فرما صدر محترم ہمدرد ملت احمد الدین اویسی صاحب، ڈاکٹر سید علی محمود صاحب و دیگر معزز حضرات و محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ بزم اتحاد جدہ اپنے قیام سے لے کر جو کہ 1989 میں ہوا تھا، جس میں سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک بزم اتحاد جدہ مشاعرے کا تسلسل برقرار رکھی ہوئی ہے۔ شروع میں ہم لوگ چھوٹے پیمانے پر مشاعرے منعقد کرتے تھے، لیکن پچھلے 5 سالوں سے ہم بھی اپنے پیر پھیلانا شروع کیے اور بڑے پیمانے پر منعقد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان محافل کو سجانے کے لیے آپ لوگوں اور ہمارے محترم اسپانسرز کا تعاون رہے گا تو یہ کارواں مزید منزلیں طے کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اردو زبان کے تعلق سے میری یادداشت میں کچھ باتیں آئی تھیں جس کو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔
اردو ہی ایک واحد زبان ہے جو درہ خیبر سے چاٹگام اور رنگون سے خلا تک بولی پڑھی لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، مثلاً ہندی، ہندوی، ہندوستانی، انڈوستانی، ریختہ، گجراتی، مورش وغیرہ۔ اردو کے لفظی معنی لشکر کے ہیں۔ اردو کو زبان کے معنوں میں سب سے پہلے محمد عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرثاء میں استعمال کیا ہے۔ بعد ازاں میر امن نے باغ و بہار میں 1801 میں عیسوی میں اس زبان کے معنوں میں اس کو زبان کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی مخلوق زبان ہے جس میں حرف تہجی سے لے کر الفاظ کی ساخت، جملوں کی بناوٹ اور واحد جمع تک کے اصول اگرچہ اس کے اپنے ہیں، لیکن اس کی تخلیق عربی اور فارسی زبانوں کے مقامی بولیوں کے ساتھ میل جول سے ہوئی۔ عربی زبان کا اثر محمد بن قاسم کے بعد سے سندھ کے راستے گجرات تک پہنچا اور فارسی زبان کا اثر محمود غزنوی کے ذریعے پنجابی پر ہوا، جو بعد ازاں اس نئی بولی کو گنگا جمنا کے 2 آبے میں لے گئے۔ جب ہندوستان اسلامی حکومتوں کا مستقر بنا تو مقامی باشندوں کے ساتھ میل جول بڑھا، عربی، فارسی اور ان کی مخلوق زبان میں مقامی زبان پر اثر ڈالا اور یوں اس اختلاط کے ذریعے ایک نئی زبان وجود میں آ گئی جسے ہم اور آپ اردو کا نام دیتے ہیں۔ جب علاؤالدین خلجی نے دکن کو فتح کیا اور محمد بن تغلق نے دہلی کو خالی کرا کے دولت آباد یعنی دکن آباد کیا تو سندھ، پنجاب اور دہلی کے علاقے کی مخلوق زبان اردو گجرات اور حیدرآباد دکن میں داخل ہو گئی۔ ہر چند کے پنجاب اور 2 آبے کے علاقوں میں یہ نئی زبان ترقی پذیر تھی اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اس میں نظم کا آغاز بھی کر دیا، مگر دکن پہنچ کر اس زبان، دکن بول تو سمجھتے ہوں گے آپ، حیدرآباد دکن کی بات کروں میں، مگر دکن پہنچ کر اس زبان کو جو ترقی کی فضا نصیب ہوئی اسے پہلے کہیں نہ تھی۔ شمالی گولکنڈہ اور بیجاپور کے درباروں میں اس کی قدر ہوئی، چنانچہ اس عہد کی سب سے پہلی کتاب حجر سید محمد خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی معراج العاشقین سمجھی جاتی ہے۔ ان کی اور بھی کئی تصانیف اردو زبان میں ہیں۔ اسی زمانے کے ایک صوفی بزرگ میراں جی شمس الاشاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے کئی منظوم رسالے ہیں۔ ان کے فرزند برہان الدین جانم بھی کئی منظوم رسالوں کے مصنف تھے۔ یہ لوگ عادل شاہی دور کے صوفیہ تھے۔ اس عہد کے سب سے بڑے شاعر نصرتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا تحفظ مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو اردو داں نے بھی کیا۔ دراصل اردو کی ابتدا صوفیہ اکرام کے ہاتھوں میں ہوئی اور اس کی پرورش و نگہداشت مسلمانوں اور ہندو اردو داں نے کی۔ اردو کے سلسلے میں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ یہ زبان قرآن مجید کے ترجمے سے لے کر تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام، سیرت، اخلاقیات، عبادات اور تاریخ و تحقیق تک کو سمجھنے میں بے حد معاون ہے۔ ہمارا قدیم ثقافتی و مذہبی ورثہ اگرچہ عربی اور فارسی زبانوں ہی میں ہے، اور نہ صرف اردو داں کے لیے ان زبانوں کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اردو میں موجود بے شمار اسلامی ادب کا مطالعہ بھی جامعیت اختیار کر چکا ہے۔ اسی اردو کو زندہ و تابندہ رکھنے کی کوشش میں شعراء اکرام کے ساتھ ساتھ جو بھی ہستیاں یا ادارے لگے ہوئے ہیں انہی میں عروس بحر الاحمر جدہ کی معروف تنظیم بزم اتحاد بھی ہے۔ آج کی اس پروخار محفل کو منعقد کرنے میں صدر محترم احمد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی، ڈاکٹر سید علی محمود صاحب کی نگرانی شامل ہے۔ بزم اتحاد کے تمام اراکین خصوصاً محمد عبید الرحمن، محمد عبد القیوم، حسن بایزید، محمود بلشرف، فاروق احمد، عبید باجھا، سید خواجہ وقار الدین، عرفان قریشی، نصیر الدین، اشفاق محی الدین، قدرت نواز بیگ، محمد علی نیر، مظفر، محمد افتخار، اسرار احمد صدیقی، ندیم، اور آخر میں انویٹیشن اور بینرز اور واٹس ایپ کے اشتہارات کے یہ جو ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ، جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ دیکھے ہوں گے۔ ان چیزوں کو خوبصورتی میں ڈھالنے والی جو ہستی ہے ہمارے بزم اتحاد کے جو ہے نا ڈیشنگ جناب عظمت عمران، جو IT ایکسپرٹ بھی ہیں، جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا تالیوں کے گوج میں ان کو سراہیں۔ ہمارے ایک اور معزز رکن جو بزم اتحاد ریاض سے جن کا تعلق ہے، ان کا نام ہے محمد معظم۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اللہ ان کو شفاء کامل عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد جناب یوسف الدین امجد صاحب کی تقریر کے بعد خصوصی خطاب کے لیے بزم کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر سید علی محمود صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، تالیوں کی گونج میں ذرا ان کا استقبال کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ شہ نشیب تشریف فرما صدر عالی قدر
आली जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, तमाम अरकान बज़्म इत्तेहाद, हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाए आली जनाब अज़ीज़ अहमद साहब, जॉइंट एडिटर रोज़नामे एतमाद, हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाए मीर जुल्फ़िकार अली साहब, एक्स मेयर, हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाए पत्थरगट्टी के काउंसलर सैयद सोहेल महमूद क़ादरी साहब, अबू राहिल साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर मुग़लपुरा, और बहुत सारे लोग जो हैदराबाद से आए, मैं उन तमाम का भी खैर मक़दम करता हूँ। इस मुशायरे की आन बान और शान को कायम और दायम रखने वाले और इसमें स्पॉन्सर करने वालों का कुछ ख़ास जो रूल रहता है, मैं जनाब अफजल शेख साहब और इकबाल अली खां साहब, वक़ार अनवर साहब और दीगर स्पॉन्सर का ममनू व मशकूर हूँ। हैदराबाद दक्कन से जो तशरीफ़ लाए हैं वो ख़ास इस मुशायरे के लिए आए हैं। आप तमाम तालियों की गूंज में इन मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए अज़ीमुल मर्तबत शोराए कराम और सऊदी अरब के उफ़क़ पर रौनक अफरोज़ कहकशां शायरों की और जो जिद्दा और सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं इन तमाम का क़ल्ब की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी आमद पर एक शेर अर्ज़ करता हूँ। आप आए दिल हुआ है शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5वां अज़ीमुश्शान मुशायरा है जो इस अज़ीम शख्सियत के बारे में, जो इस अज़ीम शख्सियत की याद में मनाया जा रहा है, जिनको हम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अल मुहतरम कहते हैं, जो आज भी हमारे सीनों में, हमारे क़ुलूब में ज़िंदा हैं और हमारे लिए मशअल राह बने हुए हैं। 17 सितंबर 1948 के दिन ममलिकत आसिफिया हैदराबाद का ख़ात्मा हुआ और हैदराबाद दक्कन इंडियन यूनियन में ज़म हो गया, मगर उसके 9 साल तक मुसलमानों पर जुल्म व ज़बरदस्ती व ज़्यादती होती रही। कई बेगुनाह ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो गए, माँओं की गोदें खाली हो गई, कई सुहागनों के सुहाग लुटे, कई बच्चे यतीम हो गए, मुसलमानों की तमाम जायदादों को हड़प लिया गया, उनको बेरोज़गार कर दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने जाम शहादत नोश फरमाया। ये हैदराबाद दक्कन की तारीख़ है। इस डरी डरी सहमी खौफ और दहशत के माहौल में डूबी हुई इस कौम को फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने हौसला व अज़्म दिया, असलाफ़ की तारीख़ को बतलाया, हर मुसीबत और परेशानी में 24 घंटे इनके साथ रहे, बहादुरी और जुर्रत से कैसा ज़िंदगी का सलीक़ा आता है वो सिखाया, अंधेरों और मायूसियों से निकाल कर उजालों में ले आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 1958 में बुनियाद रखी और इस बात का ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दस्तूर हिंद के ताबे रहकर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगी, सियासत में हिस्सा लेगी और एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी मरकज़ बनाएगी। आज 58 साल से नस्ल दर नस्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जहद मुसलसल की तारीख़ रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मरकज़ सियासी है जिसको हम दारुस्सलाम कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 MP, 9 MLA, 2 MLC, 171 काउंसलर्स आज तेलंगाना और महाराष्ट्र की ईवानों में अवाम की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। इन बेबाक, निडर, जांबाज, मिल्लत के नाम पे सरफरोशी का जज्बा रखने वालों के लिए
زبردست خراج تحسین پیش کیجیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی اداروں کا جال پھیلایا اور مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، قوم و ملت کو باوقار بنایا، ان کی شناخت کو قائم رکھا اور سماج میں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ان اداروں سے 20,000 سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز، فارمیسسٹ، کمپیوٹر اسپیشلسٹ یہ فارغ التحصیل ہو کر آج ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 2100 بستروں پر مشتمل 2 عالی شان عصری ضروریات سے لیس دواخانے بنوائے، اویسی ہاسپٹل اور اسرا ہاسپٹل، اور اس کے تحت 6 ہیلتھ سینٹرز کام کر رہے ہیں جہاں روز آنا 2500 سے 3000 مریض آتے ہیں، اور ایم ڈی اور MBBS ڈاکٹروں کی فیس صرف 1 یا 2 ریال کے اندر ہے، اور جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو وہاں دواخانے ہیں ان سے 10 ٹائمز سے لے کے 2 ٹائمز تک وہ جو سو کم قیمت پر اجرا اس کی لیتے ہیں، اس کی جو سو فیس لیتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے 6 دارالسلام کوآپریٹیو بینک بنائے جو اسٹارٹ اپ بزنس کرنے والوں اور اپنے پیروں پر کھڑے رہنے والوں کے لیے آسان اقساط پر خرچات دیے جاتے ہیں، اور بینک کا ورکنگ کیپٹل 260 کروڑ ہے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ گورنمنٹ پر زور ڈال کر اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان بنایا، اردو زبان کو کمرشلائز کیا، اردو زبان کو روزگار کی زبان بنایا اور روزنامے میں اعتماد نکالا۔ آج اس اعتماد کے جوائنٹ ایڈیٹر عزیز احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ جب یہ 9 سال پہلے شروع ہو رہا تھا وہ جب سے اسی میں ہیں، آپ پہلے بلٹس میں کام کرتے تھے۔ الحمدللہ اخبار کا سرکولیشن 72,150 پہنچ گیا ہے، اور 3 لاکھ NRIs روزانہ اس کی ویب سائٹ کو ہٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں یہ ہٹ ہو رہا ہے NRIs جو کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 87 اردو میڈیم اسکول کے 8,000 طلباء کو ہر سال بیگز دیتی ہے، ایجوکیشنل کٹس دیتی ہے، SSC میں بیٹھنے والوں کے امتحان کی فیس بھرتی ہے، جو ٹاپرز آتے ہیں ان کو انعام دیتی ہے، وہ اسکولوں کو انعام دیتی ہے جو 100% نتیجہ نکالتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا اور 1050 کروڑ کا بجٹ منظور کروایا جو اقلیتوں کے لیے دیا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑا حصہ ہے جو فلاحی کام کرتے ہیں۔ 1000 کروڑ مجلس اتحاد المسلمین نے آفات سماوی اور فسادات سے متاثرہ لوگوں کے لیے کروڑوں روپے کی امداد دی، جیسا کہ اتراکھنڈ ہے، آسام ہے، مظفر آباد ہیں، ان کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے اداروں میں آج ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو روزگار سے مجلس اتحاد المسلمین نے لگایا۔ دوسرے اسٹیٹس کے آج کئی لوگ جو حیدرآباد آ کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے غریبی کو دور کر رہے ہیں۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں مجلس کیا کر رہی ہے، مجلس کیا کر رہی ہے، مجلس کے لوگ کیا ہیں؟ مجلسی جو دل میں آؤ بک دیتے ہیں، اور مجلسی کو ڈر خوف نہیں ہے۔ میرے بھائی، مجلسی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہوتا ہے اور اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے جو بھی تمام کے تمام جو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے ہیں وہ مجلسی ہیں، الحمدللہ پورے مجلسی ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔
ہم مجلسی ہیں، ہمارے آبا و اجداد مجلسی تھے، انشاءاللہ ہمارے تمام آنے والی نسلیں بھی مجلسی ہی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ حیدرآباد میں رکھا ہے، الحمدللہ ہم اس بات کو برابر آگے نبھانے والے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین اور مسلسل آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اتحاد المسلمین، ایک شاعر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا حیدرآبادیوں کی تعریف کیجئے شعر کے پیراہن میں، تو میں پہلے تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو گیا، بولا میں تو شاعر نہیں ہوں، میرے والد البتہ ضرور شاعر تھے، میں تو توڑ جوڑ کا تھوڑا بہت شاعری کرتا ہوں۔ تو میں نے حیدرآبادیوں کی تعریف اس طریقے سے کی، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ساری دنیا میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارا نام اتحاد ہے، ہماری طاقت اتحاد ہے، ہماری پہچان اتحاد ہے، ہماری شان اتحاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ہم امت مسلمہ کی عظمت اور ان کی سربلندی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری فکری سوچ یہ ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ فکری سوچ، یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ نڈر پن اور یہ قوم ملت پر مر مٹنے کا جذبہ ہم نے حیدرآبادیوں نے فخر ملت عالی جناب عبد الواحد اویسی صاحب سے سیکھا ہے، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے سیکھا ہے، ہم نے اسد الدین اویسی صاحب سے سیکھا ہے، ہم نے اکبر الدین اویسی صاحب سے سیکھا ہے، ہم نے ہمدرد ملت احمد الدین اویسی صاحب سے سیکھا ہے۔ اے حیدرآباد کے دکن والو، اے حیدرآباد دکن کے رکھوالو، اے ہندوستان کے لوگوں، اے بر صغیر کے لوگوں، ان قائدین کو اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرو اور اس حال کے در و دیوار میں لرزہ پیدا کر دو، زبردست خراج تحسین پیش کرو۔ اب سارے ہندوستان میں صرف ایک ہی آواز لگے گی، اب سارے ہندوستان میں ایک ہی آواز لگے گی، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا۔ یہ آواز کنیا کماری سے کشمیر تک آنی چاہیے، یہ آواز کنیا کماری سے کشمیر تک آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو سرزمین ہندوستان پر اتارا ہے، ہم کو اس ملک سے محبت ہے، اس ملک کے رکھوالوں سے محبت ہے، ملک والوں سے محبت ہے، اور ہم کو کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، ہم کہتے ہیں جے ہند، مگر ہم اپنے دینی شناخت کو ختم نہیں کر سکتے، ہم اپنی توحید کی امانت کو ختم نہیں کر سکتے۔ طوفانوں سے ٹکرانا اور شکست فاش دینا یہ ہماری فطرت میں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہم محکوم ہو کر، مغلوب ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری شناخت پہلے ہے۔ الحمدللہ ہم مشاعرے منعقد کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، تہذیب و ثقافت کی رکھوالی کرتے ہیں۔ زبان اردو ہماری جان ہے، زبان اردو ہماری پہچان ہے، ہندوستان کی شان ہے زبان اردو۔ الحمدللہ حیدرآباد محبتوں کا شہر ہے، حیدرآباد کی ایک دلبرانہ کیفیت سی ہے۔ جس شہر کو حیدرآباد کو بسایا وہ عشق کی بنیاد پر بسایا گیا۔ حیدرآباد شہر کو جس نے بسایا وہ اردو ادب کا صاحب دیوان پہلا شاعر تھا جو 16ویں صدی کا ہے، اور جن کی جتنا کلام ہے اس کا آدھا سے زیادہ کلام غزل کی صنف میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غزل ہلکا سا دلوں کا فن ہے، غزل نرم گوشوں کی زبان ہے، اس میں زبان کی لطافتیں اور نزاکتیں ہیں۔
اس لیے بعض حیدرآباد سے جو آئے ہیں وہ ذرا عاشق مزاج بھی ہوتے ہیں، مگر اپنے محبوب کو عاشق مزاج بھی ہوتے ہیں مگر اپنے محبوب کو تہذیب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو جذبہ ہوتا ہے حیدرآبادیوں کا، اب اس حال میں میں ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ماضی کی داستان محبت رکھتے ہیں، کچھ کامیاب بھی ہوئے ہیں مگر زیادہ تر ادھورے اور ناکام ہیں جو اب تک شاعری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہندوستان سے تشریف لائے ملک الشورا اور سعودی عرب کے افق پر فروزاں عظیم المرتبہ شورائے کرام کی انجمن کو دیکھنے کے بعد یہ طے ہے کہ آج کا مشاعرہ ایک یادگار مشاعرہ ہوگا، جو آپ کے اندر ولولہ جوش پیدا کرے گا، آپ کے حوصلے اور عزم کو بڑھائے گا۔ میں سامعین سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہر الفاظ کو اپنے اندر جذب کرتے جائیں، الفاظ کو جذب کرتے جائیں، شعراء کو دل کھول کر خراج تحسین ادا کریں، ان کے مورل کو ہائی کریں، ان سے فن کمال کی بلندیوں کو پہنچا ہوا کلام سنیں اور مشاعرے کو کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ آپ کا مشاعرہ ہے، یعنی بزم اتحاد کا مشاعرہ ہے، اردو ادب کا مشاعرہ ہے، گہوار اردو ادب جدے کا مشاعرہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر سید علی محمود صاحب کی جوشیلی تقریر کے بعد صدارتی خطبے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں عالی قدر محترم احمد الدین اویسی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام اور معزز شعراء کرام، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سید علی محمود صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آج کا مشاعرہ بہت شاندار ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شاندار مشاعرے کے درمیان میں مجھے حائل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سب کا مشکور ہوں۔ میں صدر محترم سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اس سال کا ادبی ایوارڈ کا اعلان کریں، اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں جناب حسن بازی صاحب سے کہ وہ ایوارڈ کا متن اور تعریف پڑھیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی سے سالار ملت ادبی ایوارڈ اور سالار ملت سماجی ایوارڈ کے نام سے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ ہر سال ہم چنندہ لوگوں کو اس سلسلے میں ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تو اس مرتبہ کے لیے ہم نے اردو کے ایک مشہور خدمت گزار، ایک زمانے سے اردو کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ یہاں پہلے جدے میں بھی تھے، حیدرآباد میں بھی وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں تھے، اس کے بعد جدے میں کئی سال کام کیے، پھر اب شکاگو میں ہیں، جو ماشاءاللہ سے اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ جناب حسن چشتی صاحب کا ہم نے نام پروپوز کیا تھا اور ہماری پوری کمیٹی نے اس کو منظوری دی متفقہ طور پہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے سارے انتظامات یہاں سفری انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن ان کو ڈاکٹر نے ان کو اجازت نہیں دی سفر کی، اس لیے کہ وہ پلین میں آکسیجن کا پرابلم ہو جاتا ہے اور وہ ہارٹ کے اور اس کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے، تو وہ بڑے ہی بہت مغموم تھے۔ میرے سے جب بات ہوئی تو بہت شکریہ ادا کیا انہوں نے سب کا، اور لوگوں سے بھی سلام کہنے کے لیے کہا اور دعا کے لیے کہا۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کا یہ ایوارڈ ہمارے جناب نعیم بازد پوری صاحب حاصل کریں گے، اور میں اب حسن بایزید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے بارے میں بتائیں۔
अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आज का जो सालार मिलत अदबी अवार्ड जिनको दिया गया है, जनाब हसन चिश्ती साहब के बारे में कुछ मुख्तसर उनके बारे में बताऊं। आप जो है बिहार के एक इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इत्तेफाक से वो गांव का नाम भी बाजितपुर ही था, जो नई बाजितपुर साहब का जो वतन है। और आप जो है 1929 की 15वीं तारीख़ को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। जामिया उस्मानिया से BA की डिग्री हासिल की। तकरीबन 28 साल जामिया निज़ामिया में मुख्तलिफ़ हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे और 1978 में वजीफ़े हुस्न खिदमत हासिल करने के बाद सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए, जहां 1 साल काम करने के बाद जिद्दा ही की एक कंपनी में तकरीबन 6 साल खिदमत अंजाम देते रहे। हाई स्कूल के ज़माने में आलमी शोहरत याफ्ता शायर शास तमकनत, मशहूर सहाफ़ी मोइन फ़ारूक़ी, मुमताज़ अफसाना निगार अवध सईद, इमाद सिद्दीक़ी, मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर मोइस सिद्दीक़ी से आपके बहुत गहरे ताल्लुक़ात थे। चुनांचे अदब व शायरी का ज़ौक़ बचपन से ही आप में पैदा हो चुका था। हैदराबाद दक्कन में कई अदबी, समाजी और रिफाही इदारों से वाबस्ता रहे। जामिया निज़ामिया के मुलाजिमीन की अंजुमन बनाई और एक अरसे तक उसके सदर रहे। हैदराबाद की अदबी तारीख़ में जनाब महबूब हुसैन जिगर साहब की सरपरस्ती में और डॉक्टर मोहसिन जलगामी के ताउन से पहली बार सिर्फ़ खातून मुशायरा का इनक़ाद किया और एक काबिल लिहाज एआनत हैदराबाद के अजीम शायर जनाब तालिक़ रज़्ज़ाक़ी साहब के सुपुर्द की, जो कैंसर के मरीज़ थे। उर्दू महानामा आकाश और पाज़मा और अंग्रेज़ी हफ्ता रोज़ मुनसिफ, जो आजकल उर्दू रोज़नामा की शक्ल में शाया हो रहा है, इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सऊदी अरब में जनाब शरीफ असलम साहब मरहूम के साथ बज़्म उर्दू और हैदराबाद एसोसिएशन की बुनियाद रखी और तकरीबन 6 साल तक इन दोनों अंजुमनों के सदर रहे। आपको तकरीबन शिकागो में भी आप जब यहाँ से शिफ्ट हुए तो वहाँ पर भी कई अंजुमनों से वाबस्ता रहे। शिकागो में बज़्म उर्दू हैदराबाद एसोसिएशन का क़याम किया। इंडियन राउंड रेसिडेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। शिकागो के कई समाजी अंजुमनों, मेट्रोपॉलिटन फैमिली सर्विस का 2 साल तक डायरेक्टर, और ये अंजुमन पब्लिक एंड सोशल सर्विस, इमिग्रेशन और मुलाजमत के रहबरी करती है। अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानियों को दोहरी शहरत देने की तहरीक और उसमें कामयाबी। शिकागो से हैदराबाद एयर इंडिया की फ़्लाइट के लिए तहरीक और कामयाबी। शिकागो से मदारिस में उर्दू किताबों के लिए गवर्नर से दरख्वास्त और $1 की मंजूरी। लॉस एंजलिस से निकलने वाले कसीरुल अशात हफ्तावार पाकिस्तान लिंक, जो अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में शाया होता है, शिकागो का 10 साल ब्यूरो चीफ रहे। अब तक उर्दू की 5 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। अब तक आपको सरकारी और गैर सरकारी 15 अवार्ड से वो एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ये उनके बारे में मुख्तसर सा तारुफ है जो मुझे हुक्म दिया गया था कि उनके बारे में पढ़े। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब हसन बायजी साहब। बज़्म इत्तेहाद की जानिब से शुरा कराम को हदिया और स्पास नए पेश किए जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब फ़रहतुल्लाह ख़ान फ़रहत साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब मोहम्मद अली नैयर साहब बज़्म इत्तेहाद अपने हाथों से हदिया पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद सईद करीम बीबानी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब नदीम अब्दुल बासित साहब और उबैद बाजू साहब के हाथों ये हदिया पेश किया जाएगा। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मोहतरम फैसल तुफेल साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब अज़मत इज़राम साहब उनको मोमेंटो पेश करेंगे।
اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب افسر بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب محمود عبداللہ بلشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ہدیہ پیش کریں. محترم مہتاب خضر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. انجینئر نصیر الدین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مہتاب خضر صاحب کو ہدیہ پیش کریں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں محمد اقبال بیلن نیزابادی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جناب قدرت نواز بیگ صاحب ہدیہ پیش کریں. ہمارے بزرگ شاعر محترم نعیم باجد پوری صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جناب اشفاق محی الدین صاحب اپنے ہاتھوں سے ہدیہ پیش کریں. میں ہندوستان سے آئے ہوئے شاعر محترم ٹیپیکل جگتی علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب سید خار الدین صاحب بزم اتحاد کے سپاسنامہ پیش کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز کمال مدراسی صاحب آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سپاس نامے کو دینے کے لیے جناب اسرار احمد صدیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ پیش کریں. ہندوستان سے آئے ہوئے محترم ہاشم فیروز آبادی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بزم اتحاد کے جناب فاروق احمد صاحب اس سپاس نامے کو پیش کریں گے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں محترم رئیس قاسمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جناب عرفان قریشی صاحب محترمہ صبا بلرام پوری صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم خالد ہاشمی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر سید علی محمود صاحب اپنے ہاتھوں سے اس سپاس نامہ پیش کریں گے. ادھر سے آتے ہوئے لے کے محترم اسلم فرسوری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف آئیں. میں عبدالقیوم اپنے ہاتھوں سے آپ کو سپاس نامہ پیش کروں گا. میں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس مشاعرے کے کنوینر محمد جناب یوسف الدین اجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ پیش کریں. تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں.
محترمہ صبا بلرام پوری صاحبہ، اگر آپ آ رہے ہیں تو میں ڈاکٹر سید علی محمود صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور ایوارڈ آف ایکسلنس کا اعلان کریں. دیکھیے، ہم کچھ ایسا ایوارڈ دے رہے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وصف کی جو ہم میں صفت رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی قدردانی بھی ہونی چاہیے، ان کو انکریجمنٹ بھی ہونا چاہیے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی مشہور و معروف ہستیوں کو جو ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، بزم اتحاد کے جن سے ان کا تعلق ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی سماجی، فلاحی، سیاسی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم ان کو اعتراف خدمات کے صلے میں کچھ ایوارڈ بھی دیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ دل و جان سے کام کرتے ہیں اور اخلاص کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں اور جنون کی حد تک جا کر کام کرتے ہیں. اور سب میں اہم بات یہ ہے کہ یہ مجلسی ذہن رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ 1987 سے ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ 25 سال سے یہ برابر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بزم اتحاد جدہ کی تاریخ ہے کہ بزم اتحاد سے جس نے بھی جڑا ہے اب تک کوئی علیحدہ نہیں ہوا. الحمدللہ یہ بزم اتحاد کی جو تاریخ ہے کہ ہم نے کسی کو علیحدہ نہیں کیا. اتحاد کا جو نام ہم نے رکھا اسے ہم عملی حیثیت میں بھی قائم و دائم رکھے. الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان 5 حضرات کو جو ہم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آخرت، ان کی دنیا دونوں کو سرخرو کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو اور اونچا کرے. ان کو ایوارڈ دنیا میں جو دیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بھی ایسا ایوارڈ دے، چونکہ یہ قوم و ملت کی خدمت کیے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی آ گئے ہیں یہاں پر، صبا بلرام پوری صاحبہ تو انتظار میں ہے مومنٹو لینے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ وقار جیسے ناموں کو پڑھیں اور دیکھیں کس کو ایوارڈ ملتا ہے. اور حیدرآباد دکن کے ایسے کون سے مایہ ناز ثبوت ہیں، ایسے کون سے ہیں جو قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. ہم کو صرف لیڈر بننا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں بھی لیڈر بنے. جب تک عوام میں لیڈر نہیں بنے گا ہم ٹیم ورک نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ابھی وقار جیسے نام پڑھیں گے اور آپ زبردست تالیوں کی گونج میں ان کی پذیرائی کیجئے. اگلا مشاعرہ آپ لوگوں کو اس سے بہتر انداز میں سنایا جائے گا. السلام علیکم. یہ ایکسلنسی ایوارڈ دیا جا رہا ہے سب سے پہلے جناب محمد عبید الرحمان صاحب، وائس پریزیڈنٹ بزم اتحاد جدہ. یہ ایوارڈ ہمارے صدر محترم جناب احمد الدین اویسی صاحب سے دیا جائے گا. جناب عبید الرحمان صاحب. دوسرا ایوارڈ دیا جاتا ہے جناب حسن بازی صاحب، ایکس وی پی پریزیڈنٹ بزم اتحاد ایڈوائزر. حسن بازی صاحب.